1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی۔ مسلمانوں کی عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ آٹمن ایمپائر شکست کھا گئی۔ اس کے بعد 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت ختم کر دی۔ مذہبی ادارے بند کیے گئے، عربی تعلیم پر پابندی لگائی گئی، اور سب سے افسوسناک حکم اذان عربی زبان میں دینے پر پابندی۔ 1932 میں حکومت نے ایک نیا قانون نافذ کیا۔ اب ترکی میں اذان عربی کے بجائے ترکی زبان میں دی جائے گی، چنانچہ اللہ اکبر کی جگہ کہا جانے لگا۔ یہ ترکی میں اون خدا بڑا ہے کہ معنی رکھتا تھا، مگر اس میں وہ روح نہیں تھی جو اصل اذان میں ہے۔ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ روح اسلام پر وار تھا۔ مسلمانوں کے دلوں سے عربی قرآن، عربی نماز اور اذان چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جو عالم مؤذن عربی میں اذان دیتا، اسے قید کوڑے اور جرمانہ کیا جاتا، بعض مظنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے باوجود کچھ بہادر مؤذن رات کے وقت چپکے سے عربی میں اذان دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پکڑے گئے تو سزا ہوگی، مگر ان کے دل مطمئن تھے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس سے ایمان زندہ رہتا ہے۔ استنبول اور ہر دوسری جگہ مسلمان روتے تھے۔ وہ پرانی یادوں میں کہتے، جب کبھی مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز گونجتی تھی، ہمارے دلوں میں ایمان جاگتا تھا۔ اب مسجدیں خاموش لگتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر عوام کے دلوں میں عشق اسلام زندہ رہا۔ 1940 کی دہائی میں ترکی میں ایک تحریک اٹھی، عربی اذان کی تحریک۔ لوگوں نے جلوس نکالے، حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا، ہمیں ہماری اذان واپس دو۔ کئی لوگ گرفتار ہوئے، کچھ پر مقدمے چلائے گئے، مگر جدوجہد رکی نہیں۔ بالآخر 1950 میں ترکی میں نئی حکومت بنی، عادل مندریس آڈنان مندریس کی۔ یہ وہ شخص تھا جو اسلامی جذبات رکھنے والا رہنما تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا، آج سے ترکی میں اذان عربی میں دی جائے گی۔ 16 جون 1950 جمعہ کا دن، استنبول سلطان احمد مسجد کے قریب، جب مؤذن نے پہلی بار پھر کہا اللہ اکبر، پوری فضا لرز اٹھی، لوگوں کے آنسو بہنے لگے، بوڑھے جوان عورتیں سب سجدے میں گر گئے۔ کوئی چیخ کر کہتا، یہ وہ آواز ہے جو ہمارے باپ دادا نے سنی تھی۔ کوئی روتا ہوا کہتا، آج اسلام نے دوبارہ سانس لی ہے۔ استنبول کی گلیوں میں اذان کی گونج کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ مساجد بھری ہوئی فضا میں اللہ اکبر کے نعرے، دنیا بھر کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ صرف ترکی میں اذان کی واپسی نہیں تھی، یہ اسلامی روح کی واپسی تھی۔ اخلاقی اسباق، ایک، اسلام کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ 2، ایمان رکھنے والی قوم کبھی ہار نہیں مانتی۔ 3، ایک اذان کی طاقت، یہ صرف آواز نہیں بلکہ امت کی شناخت ہے۔ 4، دین سے محبت رکھنے والے حکمران نعمت ہوتے ہیں۔ 5، زبان بدل سکتی ہے مگر دلوں کا ایمان نہیں۔ نتیجہ، عثمانی خلافت ختم ہو گئی، مساجد خاموش ہو گئیں، مگر جب اذان کی عربی گونج واپس آئی تو یہ صرف آواز نہیں تھی، یہ امت محمد کی روح کی بیداری تھی۔ آج بھی جب استنبول کی فضا میں اذان گونجتی ہے تو یہ اعلان کرتی ہے، اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔